وَلَا تَقْتُلُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر سیکس ڈسپلن کہ جذبہ جو ہے انسان کے اندر، جنسی جذبہ، اسے پابند کیا جائے۔ اس پابندی کے لفظ سے مجھے حفیظ جالندھری کا شعر یاد آیا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری۔ آواز اگر اصولوں کے مطابق آ رہی ہے تو وہ موسیقی کس قدر کانوں کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن وہی آواز ہڑبوب ہو جائے، شور ہو، ہنگامہ ہو، کوئی اس میں نظم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سر ہے نہ تال ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی جان پر بن جاتا ہے۔ تو یہ پابندی جو ہے، یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر یہ اس کی رول، تو جنسی جذبہ چونکہ نہایت زوردار۔ اب یہاں اس معاملے کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جدید جو مفکرین ہیں، مغرب پرست خواتین اور مرد، وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، انہیں سیکس ہی سیکس نظر آتا ہے، انہیں ہر عورت کو دیکھ کر سیکس یاد آ جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے، حالانکہ بکواس ہے۔ جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا آدم ہے جدید سائیکالوجی کا، فرائڈ، اس کے نزدیک انسان کے داعیات و محرکات عمل میں موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ قوی وہ جذبہ سیکس ہے۔ اس نے تو یہاں تک پہنچا یہ بات کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد پر ہے۔ باپ مرد ہے، بیٹی بھی جو ہے عورت ہے، لڑکی ہے۔ ماں اگر بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے تو یہ بھی سیکس ہے۔ تو اس کی تو انتہا یہ ہے، اور وہ کہتا یہ کہ سب سے بڑا محرک ہے۔ آج کے جدید مفکرین کی مصیبت یہی ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں ایک چیز سوار ہو گئی اور اس نے اسی کے اوپر سارا ایکسپلین کر دیا، سارا کا سارا جو معاملہ ہے انسانی تمدن کا اسی کے گرد گھما دیا۔ مارکس کو معاشی ضرورت، پیٹ، معاشی، یہ اتنا زوردار نظر آیا کہ باقی ہر شے، اخلاق ہو، کچھ ہو، کوئی شے نہیں ہے، مذہب ہو، اصل شے پیٹ ہے۔ اور فرائڈ کو جنس نظر آیا، کسی اور کو، ایڈلر کو حب تفوق نظر آیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر ذیل جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے روب ڈالے، ان سے اوپر ہو جائے، ڈومینیٹ کرے، لوگ اس کا کہنا مانیں، اس کی سنیں اور تابع داری کریں۔ ڈومینیشن کا جذبہ کیا، حب تفوق۔ لیکن یہ سب اپنی جگہ ہے۔ انسان کے اندر پیٹ بھی ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، لازماً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنس بھی ہے اور جنس کا جذبہ بہت زوردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جذبہ اگر اتنا زوردار نہ ہوتا تو کوئی شادی کرتا ہی نہ۔ بھائی اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا، ساتھ ہی ایک اور آ گئی ہے، اس کا بھی پیٹ پالنا، پھر وہ بچے جو شروع ہوں گے تو ان کی ساری جو ہے نگہداشت کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، ان کے بیمار ہو جائیں گے تو علاج کی ضرورت ہوگی، یہ ساری مصیبتیں قائم ہیں۔ یہ کیوں انسان بول لیتا؟ اگر یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید ہے، یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید ہے، لیکن اس سے ڈسپلن میں لانا، ایک نظم کا پابند بنانا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ بالکل یہی الفاظ ایک شوشے کے فرق کے بغیر سورہ معارج میں آئے۔ تو یہ جو سیکس ڈسپلن اسلام لانا چاہتا ہے، اب اس کے لیے یہاں پر در حقیقت جو اس کا ہدف ہے، مقصد کیا ہے، وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بڑا فرق ہو گیا اس میں۔ زنا نہ کرنا وہ تو ایک فعل ہے جو اپنی ایک انتہا کو پہنچے گا تو اسے ہم زنا کہیں گے، لیکن زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ زنا کے داعیات اور زنا کے مقدمات ہیں، نامحرم چہرے کو عورت کے دیکھنا ارادے کے ساتھ، ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی، دوسری مرتبہ آپ نے جان بوجھ کر دیکھا، یہ بھی زنا ہے۔ حضور نے کہا یہ زنا العین ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ آپ نامحرم عورت کا جو بھی حسن ہے اس سے لذت لے رہے ہیں نگاہوں کے ذریعے سے،
گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے تو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. یہ بھی تو ہے، پینے پلانے کی دو وقت سے تو میں گزر چکا، لیکن ابھی ساغر و مینا میرے نگاہوں کے سامنے تو رکھو، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ملے. اس طرح نامحرم عورت کی آواز کو سننا اور کان لگا کر سننا، اب اس میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، لوچ ہوتا ہے. عورت جن سے نازک ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر جو ہے اس کا اثر ہے اس کی زندگی کے اندر، یہ بھی زنا ہے، یہ کان کا زنا ہے. کسی نامحرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ بھی زنا ہے. زنا الید، ہاتھ کے لمس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنسی لذت حاصل کرتا ہے. ان سب کا راستہ روک دیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے یہ پردے کا سارا نظام اس کے لیے قائم کیا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. تو اس سے فاصلے کے اوپر قدغن رکھی ہے. یہاں سے آگے بڑھو گے تو اندیشہ ہے کہ تم مبتلا ہو جاؤ.